ایک ایسے وائس چانسلر کی بات کرتے ہیں جنہوں نے رکشہ چلایا، وہ ویڈیو وائرل ہوئی، پر سوال اٹھے ہے تو وائس چانسلر لیکن رکشہ چلا رہے ہیں، آخر رکشہ کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے جو سوشل میڈیا پر اٹھ رہا ہے۔ بالکل جی، یہ ہیں پروفیسر منصور اکبر کنڈی صاحب، جنہوں نے ریٹائرمنٹ سے قبل رکشہ چلانے کا فیصلہ کیا اور رکشہ چلاتے ہوئے ان کی یہ جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بٹ ظاہر ہے لوگ طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے رکشہ چلانے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ چند روز پہلے کیونکہ رواں مہینے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حلال رزق کی تلاش میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، محنت اور فخر سے اپنی روزی روٹی کمانی چاہیے۔ پروفیسر منصور اکبر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام پروفیسر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ پروفیسر صاحب اتنے بڑے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن اس سے قبل آٹو رکشہ ڈرائیور بننے کا فیصلہ کر لیا، کیا وجوہات تھی؟ تھوڑا ایلیبوریٹ کریں گے پلیز؟ دیکھیں جی، کوئی بڑا عہدہ نہیں ہوتا، بڑا عہدہ، بڑا انسان وہ ہے کہ جو سچ بول سکے اور جو انصاف کر سکے اور جس میں عاجزی ہو۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیسٹ مسلمان وہ ہے کسی صحابی سے کہ جو اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو کیا برائی ہے؟ اب لیٹ می کریکٹ سم فیکٹس۔ میں 15 میں یونیورسٹی آف بلوچستان سے ایز اے پروفیسر ریٹائر ہوا، 22 گریڈ میں۔ میں بہت کم پروفیسروں میں ہوں، 15 میں۔ پھر آئی اسٹارٹ ٹیچنگ اور اس کے بعد پھر میں نے اپلائی کیا تھا تو ابھی میں 65 کا نہیں ہوا تھا، اب میں 69 میں ہوں۔ تو مجھے ایک چانس مل گیا، I was number 2-1 declined to come to BZU، تو مجھے VC لگا دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو میری ویڈیو ہے اس کے پیچھے ایک تھوڑا بہت فن بھی ہو، جو میرا روز کا واک کا سٹائل ہے، جو میں لوگوں کو کہتا ہوں واک کیا کرو ارلی دا مارننگ، اس میں سمبولک ہے اور اس میں سولیڈیریٹی بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ اب میں نے 1-2 دن رکشہ چلانا ہے زندگی میں، اگر زندگی رہ گئی کوئی، اور عام مسافر کے مقابلے میں آدھا رینٹ لوں گا ان سے میں۔ بات یہ ہے جی، یہ جو مہنگائی ہے، ایک 20-25 دن میں 50 روپے کا پیٹرول بڑا۔ میرے 2 گارڈ ہیں، میں نے ان کی ایک ویڈیو بھی بنائی، وہ مجھے کہتے ہیں ایمان سے سر ہم اب پیٹرول نہیں افورڈ کر سکتی ہے، تو میں اپنے 2 بچیوں کو گھر بٹھاؤں، ان کی تعلیم میں اسکول نہیں بھیجوں گا کیونکہ یہ خرچے۔ اب جس کی 30,000 تنخواہ ہے وہ 4 لیٹر روز پیٹرول ڈالے یا 2 ڈالے، آپ نے 50 روپے اس کی وہ کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو بڑی پوسٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں ان کے سر میں، گردن میں سریا آ جاتا ہے، تو یہ ایک وہ بھی ہے، ایک عاجزی بھی ہے۔ مطلب ہے میں امریکہ کی 2 یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں، میں نے ٹرکی کی 2 یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، آئی اسپیک ویری گڈ ٹرکش۔ تو بات یہ کہ یہ ایک وہ بھی ہے۔ اور آخر میں یہ ہے جو میرا اس ویڈیو کا تھا کہ کچھ تو لوگوں کی ہوپ بنے گی، کچھ لوگ تو کہیں گے کہ جب وائس چانسلر رکشہ چلا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں مزدوری کر سکتے؟ یا اب اس میں پینشن کا بھی میں نے ذکر کیا۔ اب میں پینشن کی بات بتاؤں، میں یونیورسٹی آف بلوچستان سے ریٹائر ہوا، میں جو کچھ ہوں یونیورسٹی بلوچستان کی وجہ سے ہوں، میں نے اس بلوچوں کا بڑا نمک کھایا ہوا ہے۔ بات یہ ہمیں ریگولر پینشن نہیں ملتی، اب پینشن کے لیے احتجاج ہوتا ہے، گیٹ بند ہوتے ہیں، پھر 2-3 مہینے بعد پینشن آ جاتی ہے۔ اس میں وائس چانسلر کا بھی قصور نہیں ہے۔ بات یہ ہے پبلک یونیورسٹیاں پیسے کمانے کے لیے تو نہیں ہوتی نا۔ اب ایک بوڑھا شخص ہے، وہ پینشن اس کو نہیں ملی، اس کا اور سورس نہیں ہے، چلو کسی کے بیٹے ہوں گے آفیسر، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہوگی، وہ پینشن کے بغیر کیا کریں گے؟ گومل یونیورسٹی جہاں میں نے 4 سال ویسی شپ کی، آئی ہیل فرام ڈی آئی خان، وہاں جی پچھلے 5 مہینے سے کوارٹر پینشن مل رہی ہے۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جی یہ وہ ہے، یہ وہ جو یہ زیادتی ہے، ظاہر ہے۔ نے کہا تھا ہارڈ ٹائمز وی آر گوئنگ تھرو
कुंडी साहब, ये बड़ी अहम बात आप ज़ाहिर है, एक ऐसा शख्स जो गोमल यूनिवर्सिटी का वीसी रहा हो, एक ऐसा शख्स जिसने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से 22वें ग्रेड में रिटायरमेंट ली हो, तो एक ऐसा शख्स जो हायर एजुकेशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर रहा हो, और ऐसा शख्स जो इस वक्त वाइस चांसलर हो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का, अगर वो भी ये कह रहा है कि पेंशन के मसाइल हैं, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, और कहीं से 1/4 मिलती है, तो ज़ाहिर है मसाइल तो हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कुंडी साहब, आपका पोस्ट रिटायरमेंट प्लान क्या है? अभी तो ज़रा आपने एक सिंबॉलिक वीडियो बनाई है कि हमें आर महसूस नहीं करनी चाहिए किसी भी काम में। ये बहुत अहम भी है आज के दौर में, जब एक नौजवान अगर डिग्री हासिल करे तो वो मेहनत से कतराता है, फ़ौरन अच्छी जॉब चाहता है, पैसे अच्छे मिलें, ये ख्वाहिश करता है। लेकिन आपने ऐसे दौर में वीडियो बनाई, तो मैं ज़रूर आपसे अपना प्लान पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है गुजर बसर के लिए, लाइवलीहुड के लिए। व्हाट इज़ योर पोस्ट रिटायरमेंट प्लान? यू आर टर्निंग 69 माशाल्लाह। देखिए जी, मेरा 3 बेटे 1 बेटी है। मेरा बड़ा बेटे ने फ्रांस से PhD की एंड ही इज टीचिंग इन IBA कराची, और मुझे बड़े खुशी है, मेरी बड़ी अल्लाह से दुआ थी कि मेरा एक बेटा टीचिंग में जाए। नंबर 2 मेरी बेटी ने MS किया ब्रिटिश कौंसल स्कॉलरशिप पे, और वो लंदन सेटल हो गई, अपने छोटे भाई को ले गई, वो MS कर रहा है। एक की लायबिलिटी मुझ पे है। बात ये है कि पोस्ट रिटायरमेंट तो अब रब जानते हैं, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने कोई टीचिंग पोजीशन मुझे दे दी तो मैं पढ़ा लूँगा कहीं, अगर न भी मिली तो पेंशन पे गुजारा होगा। मैं भी अगर बहुत बुरा वक्त है तो अब रक्षा तो है ना, रक्षा तो मैंने सीख ली है। प्रोफेसर साहब, सिर्फ नंबर 2 ये है रक्षे पर फोकस क्यों है? प्रोफेसर भी मैं जरूर सवाल करना चाहूंगा, ज़रा कोई भी काम उसमें आर महसूस नहीं करना चाहिए, दुरुस्त बात है, लेकिन एक ऐसा शख्स यानी पढ़ा लिखा शख्स है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में सर्व कर चुका है, आप और बहुत से काम कर सकते हैं, रिक्शे पर इतना फोकस क्यों है? सर, रिक्शे ने मुझे इज्जत दी। ये 5-6 चैनल मेरे, 3 तो मेरे घर आ गए, और एक बैर अभी भी 2 लाइन में खड़े हैं। ये मुझे तो रिक्शे ने इज्जत दी जी। लेकिन ठीक है, इसमें फन भी है, लेकिन बात यह है कि मैं तो ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ रोज, ये भी एक अमीर गरीब स्टूडेंट्स के लिए वीडियो एक मैसेज है। वो इंग्लिश में कहते हैं when an old man dies one library is destroyed। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि one should write, I have written 10 books including one on Turkey and dedicated that to Pak Turkey friendship। हालांकि एम्बेसडर नाराज हो गया था मुझसे 1-2 बातों पे, इंस्टेड के मुझे वो सपोर्ट करता। दूसरी बात ये है कि पोस्ट रिटायरमेंट तो मैं तो रिटायरमेंट हो चुका था। ये जो मेरी विशिशिप थी ये पोस्ट रिटायरमेंट है। मैंने 4 साल इंटरनेशनल, तो आप बेसिकली यंग जनरेशन को, लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कोई भी काम करने में महसूस नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप घर बैठे हुए हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप सिर्फ ये गिला कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है, रोजगार नहीं मिल रहा, तो वहां पर इन रोजगार की तरफ भी जाए, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और यही मेहनत की बात करें कि मेहनत जरूर करें, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं और खुद अपने घर की कफालत करें। बहुत शुक्रिया, कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे।